صوبائی وزیر سماجی بہبود ایم پی اے کے قاسم علی شاہ اپنے حلقے کے عوام اور ورکرز کے ساتھ راولپنڈی لیاقت آباد احتجاج کے لیے جلسے گاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اٹک کے پاس شیلنگ موجود ایم بی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ پی ڈی کی طرف کافی قافلہ یہاں رک چکا ہے اور یہاں کا اگر بات کیا جائے پی ٹی اے کے کارکن اس وقت جو ہے یہاں کا مشکل حالات میں چل رہا ہے۔ ایک طرف یہاں آگے تھوڑا سا آگے 1 کلومیٹر آگے یہاں شیئرنگ بھی چل رہے ہیں جو لوگوں کو یہاں مشکلات دیکھنے میں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کمی ٹریفک آگے اور یہاں لوگ اپنی تحریک کے آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کسی طرح سے بھی ہم پہنچ جائیں گے، لیکن البتہ یہاں کا یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ جو قافلہ پہنچ جائے گا نہیں۔ اس وقت جو ہے گنڈاپور صاحب جو آگے ہیں اس کے جو ٹیم ہے پیچھے ہے، لیکن ابھی جو ہے شیلنگ بھی ہو رہا ہے۔ پنجاب پولیس اس وقت کارروائی کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ یہ تو میرے خیال سے یہ خود دہشت گرد ہے اور یہ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دہشت گرد کہہ کر بے عزتی کرتے پورے عوام کے ووٹ سے وہ وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، تو یہ پورے عوام کو دہشت گرد کہتے ہیں، تو یہ خود دہشت گرد ہے۔ کیا تیاری ہے، کیسے آگے بڑھیں گی؟ تمام راستہ بند کیا ہے، آپ کو مشکلات تو پڑ رہے، کیسے آگے بڑھیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم اپنا پورا بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ میلوں ہم پیدل آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کا خوب ہے، ان کو خوب طاری ہو گیا ہے۔ یہ تو پاکستان عوام ہے، کوئی اسرائیل سے کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھنے کتنا پرامن سب جا رہے ہیں، ہمارا یوتھ نکلا ہے، خواتین نکلی ہیں، بچیاں نکلی ہیں، تو اس میں آپ کو کون سے دہشت گرد نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو سڑکوں پہ کوئی بھی پرامن احتجاج کرتے ہوئے این او سی نہیں ملا، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ادروائز بڑا پرامن جلسہ پہنچ جائے، نہ ہوئے تو پھر ٹرائی کریں گے، دوبارہ آئیں گے، پھر آئیں گے، کوشش جاری رکھیں گے۔ اور آج اگر راستہ انشاءاللہ کھل جاتا ہے تو ہم تو ادھر ثابت قدم کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، سب بھی ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں، تو کوشش ہے کہ پہنچ جائیں، نہیں پہنچے پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر آئیں گے۔ آپ کے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ جانچ کر رہے ہیں، خان کو بے گناہ قید کیا ہوا ہے، عدالتوں کو جو ہے نا انہوں نے ہائیجیک کیا ہوا ہے، دیکھے کیا حالات ہے۔ ہم رول آف لا کے لیے نکلیں گے، یہ اس وقت تک ہماری جو جاری رہے گی جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا اور ہمارے بے گناہ خان کو یہ رہا نہیں کرتے، اور دہشت گرد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ سمجھتی ہوں دہشت گردی ہے تو نون لیگ نے کی ہے، نون لیگ نے اس طرح کیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اس ملک کو کہاں پہنچایا، اس ملک کا خزانہ لوٹا، یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی چور ہے۔ ہمارا ملک مقروض ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ان چوروں اور مریم نواز ٹولے کی وجہ سے، ان کے والد اور اس کے چچا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میڈم لاسٹ سوال یہ بتائیں کہ اب اپنی منزل کس طرح پہنچے گی؟ تمام راستوں میں رکاوٹیں ہیں، خواتین کو گرفتاریاں کی گئی، یہ خبر بھی آ رہا ہے کہ عمراء کو بھی گرفتار کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جب اسلام پہنچا ہے نا، تو آپ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے۔ سردار دو جان نے جب اسلام وہ کیا ہے، اعلان کیا نبوت کا، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کافروں نے، یہودیوں نے کتنے ان کو تکالیف دی ہے۔ وہ اپنے ارادے سے کبھی وہ نہیں ہوا، اسلام پھیل گیا ملک میں، جو ہے نا وہ اسلامی نظام آیا، آج مسلمان ہم اس کی وجہ سے، یہ پوری دنیا میں مسلمان ہے سردار دو جہان کی وجہ سے، اس نے جو نبوت ان کو ملی تھی، ان کو تکلیفیں انہوں نے صحیح ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو خان ہے اس کا مشن ہے، یہ ہمارا جو ہے مدینہ کی ریاست کا ماڈل، تو اس کے لیے تو تکلیفیں اٹھائیں گے، ہمارے نبی نے بھی اٹھائی تھی، ہمارا بھی اس کی طرف بنانے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس ملک میں وہی رول آف لا ہو جو سردار دو جان نے اس وقت قائم کی ہے، مسلمان عروج میں ہو، ہم لوگ وہ کام کریں جو اس ملک کی فلاحی اور بہتری کے لیے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کو یہ لوگ تباہ کریں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں بھی ہم چاہیں اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم پاکستانی ہیں، ہمیں قانون اجازت بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں، تو کیوں شیلنگ کی جا رہی ہے، کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے؟ ہم نے تو جانا ہے، احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور واپس آنا ہے، تو اس میں یہ قباحت کیوں، یہ رکاوٹیں کیوں؟ ہمیں جانے دیا جائے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور واپس اپنے شہروں کو جائیں گے۔ شکریہ۔ جیسے پشاور میں اپنے قافلے لے کر آیا ہے، لیکن آگے آپ کس طرح قدم بنیں گے؟ مکمل انہوں نے سیل کر دیا جائے۔ سوری؟
آپ اپنے قافلے کے ساتھ آئے, آگے مکمل بند ہے, مشکلات آپ کو پڑ رہے ہیں, کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے لیاقت پر پہنچیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, جب نیت صاف ہوتی ہے اور جب توکل اللہ پہ ہوتا ہے اور انسان میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ پرامن طریقے سے ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے, تو اللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا اور اللہ ہماری مدد کرے گا. اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے گا بھی اور ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی اور عمران خان صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. سر کیا امید ہے, کیا اعلانات کیا جائے گا نیکسٹ اعلان کے لیے؟ دیکھیے, یہ تو جب پنڈال سجے گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اعلان کیا جاتا ہے اور کیا لائحہ عمل آگے کے لیے طے کیا جاتا ہے. لیکن میں پھر یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, ہمیں جانے دیا جائے تاکہ ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں. اور جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز.